بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکاتے اور آگے جھک کر کہا، 3 کالیں کی ہیں تم نے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ میں نے ہاتھ مار کے فون نیچے گرا دیا اور میں نے اسپتال کا فرش گندا کر دیا ہے۔ بدبو آ رہی ہے تمہیں میرے جسم سے۔ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ مجھے بھی توجہ اور طبی امداد کی ضرورت ہے؟ کیا صرف ایک تھانے دار کی جان بچائی جا سکتی ہے ایمرجنسی میں؟ جو تھانے دار نہ ہو وہ بخار یا نمونیا میں مبتلا ہو کے مرتا ہے تو مر جائے، میں نے دہاڑ کے کہا۔ مجھ پر مت چلاؤ، یہ پرائیویٹ اسپتال ہے، خیراتی اسپتال نہیں ہے، اس نے برہمی سے کہا۔ کیا میں نے کہا ہے تم سے کہ میرا علاج فی سبیل اللہ کرو؟ میں نے چیخ کے کہا۔ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ ہنگامہ مت کرو اسپتال میں، ورنہ کیا پولیس کو بلا لو گی تم؟ پولیس کے ساتھ ہی آیا ہوں میں، وہ ایک تھانے دار ہے اور میں اس کا سالہ ہوں۔ وہ گھبرا کے بھاگی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ ڈاکٹر ایک ہی تھا اور وہ نرسوں کو ہدایت دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ بشیر چودھری کو صاف ستھرا کر کے اور کپڑے بدل کے پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو نرس کے ساتھ آتے دیکھا۔ انسپکٹر بشیر بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے جیب میں سے بھیگے ہوئے ڈالر نکالے۔ یہ $27,000 ہیں، گن لو اور اپنے پاس رکھ لو۔ بشیر چودھری کا بے نوئی بھی آ رہا ہے، پھر بھی تم کو کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ اپنی بات پوری ہونے سے پہلے میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ میری ٹانگیں بہت دیر سے کانپ رہی تھیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے صاف ستھرے کپڑوں میں ایک بستر پر کمبل اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا تو 6:10 ہوئے تھے۔ میں نے سرانے کی طرف والی بیل کا پش بٹن دبایا۔ چند منٹ میں ایک نرس نمودار ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ صبح ہونے والی ہے۔ میں صرف 4-5 گھنٹے بعد ہی ہوش میں آ گیا تھا، مگر میرا جسم درد کر رہا تھا اور بخار سے گرم بھی تھا۔ یہ جسم کا ایک فطری رد عمل تھا۔ ذہنی طور پر میں پوری طرح مستعد تھا۔ میں نے معلوم کیا تو نرس نے بتایا کہ بشیر چودھری کے گھر سے کوئی آ چکا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آنے والا وسیم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ چند منٹ کے بعد وسیم میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ کیا حال ہے یار؟ میں 2 دفعہ پہلے دیکھ گیا تھا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں چودھری صاحب۔ وہ بھی ٹھیک ہے، نیند میں ہے ابھی۔ تم نے کمال کر دیا یار، ان کی جان بچا لی، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ وسیم میرے پاس بیٹھ گیا۔ بشیر چودھری نشے میں تھا، گھر سے پتہ نہیں کتنی پی کے چلا تھا کہ راستے میں ہی آؤٹ ہو گیا۔ میں نے کہا میری کوئی نیکی اس کے کام آ گئی، ورنہ اس کے اعمال کی بات ہوتی تو میں بے گناہ مارا جاتا اس کے ساتھ۔ وسیم نے مجھے تسلی دی، چلو اللہ نے سب خیر کی۔ میں نے کہا اب تم جاؤ میرے گھر، وہاں رئیس بھی ہوگا۔ اطلاع تو کر دی تھی میں نے انہیں، مگر انہیں یہی بتایا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ انہیں اسپتال کا بھی علم نہیں، رات بھر جاگ کے انتظار کیا ہوگا انہوں نے میرا، کہیں وہ اسپتالوں کی خاک چھاننے نہ نکل کھڑے ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ پر تھپکی دی، میں بھی بلاتا ہوں۔ اسی گلی میں میرا ایک جاننے والا رہتا تھا، ویسے تو سب ہی جانتے ہیں، میں فون کر دیتا ہوں، ابھی 5 منٹ میں پیغام مل جائے گا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ شاید وہ آدھے گھنٹے کی نیند بھی نہیں تھی، مگر اتنی سی دیر میں میری آنکھوں نے خواب آرزو دیکھ لیا۔ وہ ایک بے سروپا خواب تھا، میرے ذہنی خلفشار اور لاشعور میں دبے ہوئے جذبوں کی عکاسی کرنے والا۔ میں نے اپنی لاش کو دیکھا جو سفید چادر سے ڈھکی ہوئی فرش پر سیدھی رکھی ہوئی تھی۔ شاید 2 چادر ہٹا کر میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور انکار کر رہی تھی، یہ ناصر نہیں ہے، یہ میرا ناصر نہیں ہے۔ اور ماسی ہیر اسے کاغذ کا پرزہ دکھا کے کوس رہی تھی اور رو رہی تھی، حرام زادی گشتی، مر گیا وہ تیرے لیے، یہ دیکھ اس نے کیا لکھا ہے کنجری، میرا سونا پتر کھا گئی چڑیل، تیرا ککھ نہ روے مر جانیے۔ اور ڈاکٹر رانجھا اپنے آنسو قمیض کے دامن سے پونچھتے ہوئے فرما رہے ہیں، بڑی بیگم صاحبہ بنی ہوئی ہے تو وہی فقیر زادی، نہیں مانتی تو مت مان، لیکن اس کی قاتل تو ہے، دفع ہو یہاں سے۔ کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک ساتھ مجھے 3 متفکر چہرے نظر آئے۔ یہ ڈاکٹر رانجھا، ماسی ہیر اور رئیس کے چہرے تھے۔ ہائے میں صدقے، کیا ہوا ہے تجھے؟ ماسی ہیر نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کے رونا شروع کیا۔ کیا کرتا پھرتا ہے باہر؟ میں نے خود کو سنبھالا اور ماسی ہیر سے چھڑایا۔ ارے ماسی، تمہارے سامنے ہوں میں، کیا ہوا ہے مجھے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جھوٹ مت بول مجھ سے، بخار میں بدن جل رہا ہے اور شکل دیکھ اپنی، مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کتنی چوٹوں کے نشان ہیں، سچ بتا، کسی سے مار پیٹ ہوئی ہے؟ کس نے کیا ہے یہ تیرا حال؟ میں خون پی جاؤں گی ان کا۔ میں نے مسکرا کے کہا، خون پینے سے بلڈ پریشر اور بڑھ جائے گا، پہلے ہی اتنا خون بھرا ہوا ہے جسم میں کہ پھٹنے والی ہو، میں نے کہا۔ ڈاکٹر رانجھا نے سر سے ٹوپی اتار کے تبسم فرمایا، عزیزم پھر تو ضرور بتا دو اس کا نام، اس ڈریکولا کو، آج تک تو صرف میرا خون جگر پیا ہے اس نے۔
ماسی ہیر نے آنسو صاف کیے اور بڑے دکھ سے رانجھے کو دیکھا۔ شرم نہیں آتی تجھے رانجھے؟ مخول کرتا ہے یہاں بھی میرے ساتھ، ذرا حالت دیکھ ناصر کی۔ وہ تو خیر دیکھ ہی رہا ہوں بچشمے خود، لیکن مذاق کوئی نہیں کیا میں نے تیرے ساتھ۔ نہ پھر کیا بولا تھا تو نے میرے کو؟ کوکا کولا جیسا نام تھا، ڈراکولا۔ کیا میں ڈراکولا ہوں؟ خون سے بھری ہوئی بوتل ہوں، تیرا خون پیا ہے میں نے۔ تیرا تو خون سفید ہو گیا ہے، دودھ کی طرح نکلے گا، جیسے آگ کے پودے کا زہریلا دودھ ہوتا ہے۔ ماسی کی زبان چل پڑے تو پھر رانجھے کو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی تھی اور وہ بغلے جھانکتا نظر آتا تھا۔ میں نے کہا ماسی میرا آخری وقت ہے اور تم لڑنے میں مصروف ہو۔ اس نے ایک سیٹی جیسی چیخ ماری، پھر میرے ایک دو ہتھڑ سیدھ کیے۔ نامراد، مت نکال منہ سے ایسی منحوس بات، مرے تیرے دشمن۔ رانجھے نے پھر پنگا لیا، صاف نام کیوں نہیں لیتی میرا؟ مگر میں نہیں ایسے مرنے والا۔ ہاں ہاں مجھے مار کے مرے گا، سینکڑوں ہزاروں بندے مار دیے اپنی ڈاکٹری سے، کسی دن آ جائے گی میری باری بھی، مگر مجھے بھی قسم ہے زہر پی لوں گی، تیری دوائی پی کے نہیں مروں گی۔ رئیس بھی ہنسنے لگا۔ اسپتال آ کے بیمار آدمی کو مار رہی ہو ماسی؟ میں نے کرانا شروع کیا۔ ہائے ظالم ماسی، جتنی ہڈیاں بچی تھیں وہ سب تم نے توڑ دیں، مار دی ہو مجھے اور کہتی ہو مرے دشمن۔ نہ پھر کیوں کرتا ہے ایسے دل جلانے والی باتیں؟ سچ بتا مجھے، یہ اسی کا چکر تو نہیں ہے؟ اس نے کیا ہے تیرا یہ حال تو سو رب دی، میں اس خسمہ خانی کو چھوڑوں گی نہیں، ٹوٹے کر کے نہ چیلوں کو کھلا دوں گی بوٹی بوٹی۔ میں نے ہنس کے کہا کس کی بات کر رہی ہو تم ماسی؟ چنگی طرح جانتا ہے تو میں اس مرن جوگی شادو کی بات کر رہی ہوں۔ یہ رئیس حرامی جھوٹ بول کے مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا، جھوٹ بھی ایسا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ گاڑی نہر میں گر گئی، پتہ نہیں کون سی فلم دیکھ کے آیا تھا جس کی کہانی سنا رہا تھا، تھانے دار ساتھ تھا، نشے میں تھا۔ میں نے کہا رئیس نے ٹھیک بتایا تھا ماسی۔ نہ یہ کون شرابی کبابی تھانے دار تھا تیرے ساتھ؟ اور گاڑی سڑک پر سے نہر میں کیسے چلی گئی؟ تو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ماسی ہیر نے سچائی پر اعتبار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ نشان صرف چوٹوں کے ہیں، ہائے کیسی بے دردی سے پٹوایا ہے۔ دیکھ رانجھے، بڑا ڈاکٹر بنا پھرتا ہے تو، یہ نیل کیسا ہے آنکھوں کے پاس اور گال پر یہ خراش دیکھ رہا ہوں میں نیک بخت۔ اچھی طرح دیکھ، پورا پوسٹ مارٹم کر کے بتا کس چیز کی چوٹ ہے، پھر میں نے خود جا کے اسے نہ کوٹا تو میرا نام بھی ہیر نہیں، قیمہ کر دوں گی اس کا، کوفتے بنا دوں گی۔ ماسی کے جوشیلے ممتا برے ایکشن اور پوسٹ مارٹم کے مطالبے نے سب کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آدھا کام دوا نے کیا تھا تو باقی آدھا دکھ اس پیار اور محبت کی سادگی نے دور کر دیا۔ ہم سب کو اور سب کے ساتھ مجھے ہنستا دیکھ کے ماسی بھی مسکرانے لگی۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ابھی سب ہنس ہی رہے تھے کہ دروازے پر آہستہ سے ناک کر کے بشیر چودھری اندر آ گیا۔ اس نے بھی اسپتال کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بظاہر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بستر سے بھی اٹھ سکتا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے جن کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ضرور منع کیا ہوگا مگر وہ بھی تھانے دار تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ مجھے دیکھنے چلا آیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ ناصر، کیا حال ہے تیرا یار، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں چودھری صاحب، مگر آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اندر آنے والے ایک ڈاکٹر اور ایک بدحواس نرس نے میری بات سن لی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا پلیز چودھری صاحب، میں نے منع کیا تھا آپ کو۔ بشیر چودھری مجھ پر جھک گیا۔ یار پریشان کر دیا تو نے، میں نے تو تجھے بھی اپنے ساتھ مروانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی، تو نے پھر بھی بچا لیا مجھے، شاباش ہے تجھے جوان، بڑا ہمت والا ہے تو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ان کو لے جائیں، یہ فضول باتیں کرنے آ گئے ہیں یہاں۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ ہیرو یہ تیرے گھر والے ہیں، وہی ہیر رانجھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر، اور ماسی یہ ہیں اپنے بشیر چودھری صاحب، پکے تھانے دار ہیں، 3 پھول والے۔ اب بے شک ان سے پوچھ لو کیا ہوا تھا، کوئی فلمی کہانی نہیں سنائی تھی رئیس نے۔ بڑا جالا پتر ہے تمہارا، تھانے دار سے بھی زور آور ہے، میں تو ڈوب جاتا گاڑی کے ساتھ، پتہ نہیں یہ یہاں تک کیسے لے آیا۔ ماسی کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ ڈاکٹر رانجھا کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ آ گئی۔ ایک پکا تھانے دار ان کے بیٹے کو جالا، ہمت والا اور ہیرو کہہ رہا تھا، اس کا احسان مند تھا۔ ڈاکٹر نے پھر واویلا مچایا، چودھری صاحب چلے اپنے کمرے میں، یہ بڑی غلط بات ہے، آپ مجھے زبردستی پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں لے جاؤ انہیں پکڑ کے، انجیکشن لگا کے ایسے لٹا دو کہ یہ سوتے رہیں 2-4 دن۔ پھر وسیم نمودار ہو گیا، او جی آپ بھی حد کرتے ہیں، ادھر آپ کے کمرے میں بیٹھے ہیں سارے، رو پیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، مجھے پتا تھا آپ یہیں ملیں گے۔ بشیر چودھری مسکرانے لگا، اور باقی سب کا کیا خیال تھا کہ میں مردہ خانے میں ملوں گا؟ ہائے جی رب نہ کرے۔ ماسی ہیر نے عادت کے مطابق سینے پر ہاتھ رکھا، بڑی قیمتی جان ہے آپ کی، میرے پتے نے جان بچائی ہے۔
ڈاکٹر رانجھا نے کہا، اوے پاگلا، کیوں کفر کا کلمہ زبان سے نکالتی ہے؟ بچانے اور مارنے والی رب کی ذات ہے، توبہ کر توبہ۔ میں نے کہا، رانجھا ٹھیک کہہ رہا ہے ماسی، خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، خدا بھی تو کسی کو وسیلہ بناتا ہے۔ ادھر نہر میں ڈوبنے لگا تھا تھانے دار، تو کیا فرشتے آئے تھے اسے نکالنے؟ نکال کے تو ناصر ہلایا نا میرا پتر۔ بشیر چودھری نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر ماسی کو دیکھ کے مسکرانے لگا، تمہارا پتر بڑے نصیبوں والا ہے، مگر اس سے زیادہ خوش قسمت تم ہو کہ تمہیں ایسا سونے کے دل والا بیٹا ملا۔ ماسی ہیر فرتے جذبات سے رونے کے قریب ہو گئی۔ اس کے دل کا مت پوچھو تھانے دار جی، سونے سے بھی بڑھ کر ہیرا ہے ہیرا۔ میں نے مذاق کیا، وہ تو بڑا سخت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے ماسی۔ اب ڈاکٹر اور وسیم نے بشیر چودھری کو دونوں بازو تھام کے اپنی طرف کھینچا۔ بشیر چودھری نے مزاحمت نہیں کی، اوے بدماشی مت کرو یار، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد ماسی ہیر نے میری اور بلائیں لیں اور جولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی، میرے مولا میرے ناصر کو بڑا چنگا کر دے، ریشم کی چادر لے کر جاؤں گی داتا صاحب، ایک دیگ پلاؤ گی، ایک زردے کی چڑھاؤں گی۔ او بھائی، نظر نیاز جتنا جی چاہے کرنا، مگر اپنا ناصر بالکل بلا چنگا ہے، معمولی بخار ہے، گھر چل کے میں دوائی کی ایک خوراک دوں گا تو گھوڑے کی طرح دوڑنے لگے گا۔ ڈاکٹر رانجھا نے کہا، تو دے گا دوا؟ ماسی نے کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے چیلنج کیا، کپڑے دھونے والا ڈنڈا مار کے سر پھاڑ دوں گی تیرا، خود کھا اپنی دوائی اور گھوڑے کی طرح دوڑ یا کھوتے کی طرح۔ او پاگل کی بچی، یہ ولایتی دعائیں بڑی سخت اور ظالم ہوتی ہیں، جیسے ولایت کے حاکم لوگ ہوتے ہیں، ہم دیسی مزاج کے لوگوں کو نہ ولایتی گولی راس آتی ہے نہ ولایتی زن۔ میں نے جو گولی ایجاد کی ہے، رانجھے رانجھے باز آ جا، ورنہ کسی دن گولی نہیں گولا مار دوں گی میں تجھے، بنگیوں کی توپ میں ڈال کے چلا دوں گی، ہیر نے کہا۔ رئیس ابھی تک خاموش تھا اور میرے پیروں کی طرف ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے پاس بلا کے کہا، رات کو میں نے ساری رقم اس نرس کو دی تھی، سارے نوٹ گیلے تھے۔ اسے کیوں دی تھی؟ رئیس نے مجھے آنکھ ماری، اتنی اچھی لگی تھی کہ سب وار دیا اس پر تو نے۔ میں نے کہا، یار میں نے سوچا کہ بے ہوش ہو گیا تو کوئی یہاں پاکٹ مار لے گا، میں بعد میں کیسے ثابت کرتا کہ میری جیب میں $27,000 تھے؟ میری شکل سے اور کھلیے سے تو ایسا لگتا تھا کہ میری جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہوں گے۔ اسپتال والوں کا خیال تھا کہ میں تھانے دار کو لانے والا کوئی راہگیر ہوں یا ٹیکسی ڈرائیور، کوئی مجھے اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے ان پرائیویٹ اسپتالوں میں، اور یہ تو بہت مہنگا اسپتال ہے، تیرے میرے جیسوں کو یہاں کون پوچھتا ہے، تو یہاں کیسے آ گیا آخر؟ میں نے کہا، خدا کا ایک نیک بندہ اپنی گاڑی میں چھوڑ گیا تھا، تو ایسا کر جا کے پوچھ وہ رات والی نرس سارے پیسے کس کے حوالے کر کے گئی ہے، ان کا حساب پوچھ کے ادائیگی کر، پھر چلتے ہیں گھر۔ رئیس کیا اور تھوڑی دیر میں لوٹ آیا، اس نے نوٹ میرے تکیے کے نیچے رکھ دیے، رقم تو ساری دے دی انہوں نے، پوری ہے، لیکن جانے کی اجازت کے لیے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ پہلے بشیر چودھری صاحب سے بات کرو۔ رئیس نے تائید میں سارے لایا، قسم اللہ کی یہ سارے تو کسائی ہیں، کھال کھینچتے ہیں آدمی کی، پتہ ہے کتنا کرایہ ہے اس کمرے کا؟ 1000 روپے روز کا۔ ہائے میں مر گئی۔ ماسی ہیر نے سینے پر ہاتھ رکھا، روز کے 1000؟ تو نے ٹھیک سنا رئیس، مہینے کے ہوں گے۔ ڈاکٹر رانجھا نے اسے افسوسناک نظروں سے دیکھا، کیسی کم عقل عورت ہے، کیا ولایتی ہوٹلوں جیسا ٹھنڈا ٹھار کمرہ ہے، اے سی والا، نیچے قالین بچھا ہوا ہے، صوفہ لگا ہے، 1000 تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے لیے کچھ نہیں، لیٹ جا یہاں، ہمارے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ ہیر نے فیصلہ کر دیا، کہہ دے اس ڈاکٹر سے رئیس کے ہم جا رہے ہیں، جس کی ہمت ہو روک کے دکھائے۔ ظاہر ہے کہ جو ہیر چاہتی تھی وہ ناممکن تھا، ایک حکم بشیر چودھری کا تھا اور دوسرا بڑے ڈاکٹر کا کہ مکمل بحالی صحت تک مجھے اسپتال سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ بل میں خود بھی ادا کر سکتا تھا، مگر بعد میں بشیر چودھری نے یہ ہدایت بھی جاری کر دی کہ سارے اخراجات وہ ادا کرے گا۔ میں نے سمجھا بجھا کہ ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کو رخصت کیا۔ اوقات ملاقات کے علاوہ مریضوں کے ساتھ پرائیویٹ روم میں صرف ایک شخص رہ سکتا تھا، اور ماسی ہیر کا خیال تھا کہ میرا خیال وہی رکھ سکتی ہے۔ میں نے رئیس کو ساتھ رکھنا بہتر سمجھا اور ماسی کو اس دلیل سے قائل کیا کہ مردانہ وارڈ میں کسی عورت کو اور زنانہ وارڈ میں مردوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ حفاظت کے خیال سے میں نے سارے ڈالر بھی اس کو دے دیے۔ ان کے جانے کے بعد رئیس نے مجھ سے وہ داستان شجاعت میری زبانی سنی جو اسے وسیم سنا چکا تھا۔ بشیر چودھری تو اب مرید ہو گیا تیرا پیارے، 1 گھنٹے میں 1 احسان پر 2 احسان کر دیے تو نے۔ اس کی بہن کا قسم اسے واپس لا دیا اور پھر اسے غرق ہونے سے بچا لیا۔ یار رئیس، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے وسیم کو بلیک میل کیا تھا، ہم اس کو سزا دینے گئے تھے کہ اسے اپنا مکان دگنی قیمت میں بیچ کے کچھ فائدہ اٹھا لیں گے۔
آگے قدرت نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اپنی برائی ہی اپنے حق میں نیکی بن گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بشیر چودھری کے ساتھ میں بھی مارا جاتا، کسی حادثے کا شکار ہو کے یا ڈوب کے۔ اپن تو شروع سے مانتے ہیں کہ تو قسمت کا دھنی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، یار اپنا تو بھوک سے دم نکل جائے گا، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا بھی کون سی دوپہر ہو گئی ہے، جا دیکھ کہیں سے ناشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ رئیس کے اٹھنے سے پہلے ہی وسیم کے ساتھ ایک عورت اندر آ گئی۔ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا، اس وقت جب وہ ناصر کی لاش پر جھوٹے بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بالکل بدلے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً جانتی تھی کہ میرے دل میں اس کے اور وسیم کے لیے نفرت کے انتقامی جذبات کتنے شدید تھے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے ہم نام اور دوست ناصر عظیم کی لاش ان دونوں کے خون سے غسل دیتا، مگر اس وقت وہ پرانی باتیں بھول کر مجھ سے ہمدردی کرنے اور میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ ایک بار پھر مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی ساری باتیں جھوٹ ہوں گی، شکر گزاری بھی جھوٹ ہوگی، ہمدردی کے الفاظ جھوٹ ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے اس کے آنسو جھوٹ تھے جو وہ اپنے بھتیجے کی زخموں سے چور لہو آلودہ لاش پر بہا رہی تھی۔ وہ حادثے میں نہیں مرا تھا، وسیم نے اسے خود حادثے کا نشانہ بنا کر قتل کیا تھا۔ وسیم کی بیوی کے گلے میں سونے کا نیکلس، کانوں کے بندے اور ہاتھوں کی چوڑیاں دیکھ کے مجھے یوں لگا جیسے وہ زیور بن اثر کی ماں کا ہوگا۔ وسیم کی بیوہ بابی کا، جس کے شوہر کو پھانسی ہو گئی تھی، اس کے حسن و شباب پر وسیم کی بھوکے گدھ جیسی نظریں نہ جانے کب سے تھیں۔ بھائی کے پھانسی چڑھتے ہی اس نے اپنے دانت تیز کیے اور دوسری شادی کے لیے اس پر ڈورے ڈالنے میں ناکام رہا تو اسے ایک بردہ فروش کے حوالے کر دیا، پھر اسے قتل کر دیا اور اس کے گھر میں گاڑ دیا۔ وسیم کی بیوی نے بڑی ملامت سے کہا، تم ناصر عظیم ہو؟ ذرا سی دیر کے لیے انتقام کی دبی ہوئی چنگاری بڑک اٹھی تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں بھی ناصر عظیم ہوں، دوسرا ناصر عظیم۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں تو شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے یہ جھوٹا شکریہ، لالچی مکار عورت، میں نے غصے سے پھنکار کے کہا، خون کے داغ ہیں تیرے ہاتھوں پر، چہرے پر۔ وسیم گھبرا گیا۔ چلو یار ہمیں معاف کر دو اب۔ میں معاف کر دوں؟ میں کون ہوتا ہوں کسی قاتل کو معاف کرنے والا؟ معافی مانگو خدا سے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ اس دنیا میں تم اس لیے سزا سے بچ گئے کہ یہاں کے عدالتی نظام کی گرفت میں نہیں آئے، اور میں مجبور تھا۔ میں اپنی زندگی کو تمہیں سزا دلوانے کے مقصد پر قربان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری کوشش ضائع ہو جاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے تمہیں ناصر کا خون معاف کر دیا اور اس کی ماں کے قتل کے الزام سے بری کر دیا۔ میں نے فیصلہ چھوڑ دیا ہے محشر کی آخری عدالت پر۔ جاؤ، چلے جاؤ، میں پھر تمہاری صورت کبھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ رئیس نے بیچ میں آنے کی کوشش کی۔ یار چھوڑ، اپنا خیال کر، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وسیم کی بیوی کی آنکھوں میں مجھے ایک لمحے کے لیے خون شامی کی چمک نظر آئی تھی۔ اس نے مجبوری میں یہ ذلت برداشت کی تھی، وہ میرے احسان سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ سب تال تھا، اس کا اگر ہوتا تو شاید وہ ایسی قوت برداشت نہ دکھاتی۔ اسے یہ بھی خیال تھا کہ وسیم اس کی حمایت میں ایک لفظ نہیں بولے گا، اور بشیر چودھری تو شاید میرے سامنے اس کے جام پر رسید کر کے کہے گا کہ پھر معافی مانگو ناصر سے۔ جو وہ کہے سنو، وہ جوتے مارے تب بھی مت بولو۔ اس کے احسان کا قرض تم کیسے اتارو گی؟ اس نے تمہارا سہاگ لٹا دیا، تمہارا گھر تمہیں دے دیا، تمہاری زندگی واپس کر دی۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر اور وسیم کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ رئیس نے کہا، ابے کیوں اپنا خون جلاتا ہے؟ اب کب تک جلاتا رہے گا؟ بس بھول جا اس بات کو پیارے۔ میں نے کہا، کیسے بھول جاؤں یار رئیس؟ اور کوئی اپنے دامن پر اس کے خون کے داغ لے کر میرے سامنے آئے اور پاک دامنی کی سند بھی مجھ سے مانگے تو میں کیسے برداشت کروں؟ وسیم کے سامنے تو اتنا مشتعل کبھی نہیں ہوا۔ ہاں شاید اس لیے کہ اتنے عرصے کے بعد میں نے پہلی بار اس عورت کو دیکھا۔ وسیم تو خیر ہے لالچی کتا، بھوکا بیڑیا، مگر یہ عورت۔ رئیس نے کہا، دیکھو یار، بیوی ہونے کے ناطے بھی وہ مجبور تھی، اور اس نے ایک سوگن کو راستے سے ہٹایا تو یہ بھی اس کی جذباتی مجبوری بن گئی جس سے وسیم نے فائدہ اٹھایا۔ میں لیٹ کر چھت کو دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں یار، مجھے اب ایسا لگتا ہے جیسے میں نے بڑی ضلالت کا ثبوت دیا۔ میں نے ناصر کے خون کی قیمت وصول کر لی، $28,000۔ انتقام کی خواہش سے دستبرداری قبول کر لی میں نے۔ کیوں کیا میں نے ایسا یار؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رئیس نے بیوقوفوں کی طرح مجھے دیکھا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، جو میں نہیں چاہتا وہ ہو جاتا ہے، اور جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر مشہور کے گھر میں کیا ہوا؟ وہی جو میں نہیں چاہتا تھا۔ اور شادوں کے معاملے میں دیکھ لے، وہ نہیں ہوا جو میں چاہتا تھا، پر اب وسیم کے ساتھ پھر وہ ہوا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ سالے بند کر اپنی یہ بک بک۔ ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں کہ جو چاہے وہی ہو جائے؟ رئیس نے بننا کے کہا، آدمی خدا نہ ہو جائے اگر وہ اپنی مرضی اور ارادے سے کچھ بھی کرے۔ تو ہی کہتا تھا مجھ سے کہ سب تقدیر کا کھیل ہے اور تقدیر سے بڑا مداری کوئی نہیں۔ میں آتا ہوں ناشتہ لے کر۔
میں خاموش ہو گیا۔ وہ وقتی جذبات کا تند ریلا تھا جس میں بہہ کر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ جو ازلی و ابدی حقیقت ہے حضرت علی کا قول کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ اس دن بہت لوگ مجھے بھی دیکھنے آئے۔ بشیر چودھری کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر پھیلی تو اس کے ماتحت اور افسران سبھی اسپتال پہنچے اور بشیر چودھری نے اپنی شراب پی کے گاڑی چلانے کی کوتاہی پر بڑی خوبصورتی سے پردہ ڈالا۔ اس نے ایک کہانی گڑھ لی جس میں تھوڑی بہت نیک نامی اس کے سر میں بھی آئی۔ اس نے کہا کہ ایک بڑھیا نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی اور سڑک پار کرنے لگی۔ اسے بچانے کی اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ بڑھیا کو شاید ابھی تک پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو خراش تک نہیں آئی، مگر ہم پہنچ گئے یہاں، وہ بھی اس نوجوان ناصر عظیم کی وجہ سے، ورنہ شاید اب تک عالم ارواح میں بھی کئی گھنٹے گزر گئے ہوتے۔ میری جاں بازی اور حاضر دماغی کے قصے کو بھی اس نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ نتیجہ یہ کہ دوپہر کے بعد ایک ایس پی نے مجھے شرف ملاقات بخشا اور شام کو ڈی آئی جی صاحب بنفس نفیس آئے تو ان کے ساتھ ایک اخباری نمائندہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے نہر سے گاڑی کے نکالے جانے کی تصاویر بھی بنائی تھی اور وہ میرے انٹرویو سے اپنی سٹوری مکمل کرنا چاہتا تھا۔